میرا نام ابرار ہے، مگر لوگ مجھے نینو کہتے ہیں، کچھ نانو بھی پکارتے ہیں۔ یہ نام میرا نہیں تھا، لیکن یہ میرے ساتھ ایسے جڑ گیا ہے جیسے کوئی پرانا تعلق، جیسے کوئی بے نام سا رشتہ۔ نینو دراصل میری چھوٹی صاحبزادی کی عرفیت ہے۔ ہم گھر والے پیار سے اسے نینو بلاتے ہیں۔ جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تو محبت کے اس نام کو اپنا لیا، مگر مجھے یہ کہاں معلوم تھا کہ جو نام میں نے اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے وہی میرا حوالہ بن جائے گا اور لوگ مجھے اسی نام سے مخاطب کریں گے۔ یہ ٹھیک 2 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے پہلی بار اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ وہ کوئی خاص ویڈیو نہ تھی، نہ ہی کوئی غیر معمولی تخلیق، بس ایک عام سی شام تھی جب میں اپنے بچوں کے ساتھ لطیف آباد کے ایک پارک میں گیا اور وہ مناظر اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیے۔ مگر کسے خبر تھی کہ یہی ایک عام سی شام میری زندگی کے ایک غیر معمولی سفر کی بنیاد بن جائے گی۔ یہ سفر ایسا طویل ہوا کہ میں بس چلتا گیا، رکا نہیں، لمحے سمیٹتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے حیدرآباد کی گلیوں، بازاروں اور تاریخی عمارتوں کو کیمرے میں قید کرنا شروع کر دیا۔ وہ شہر جو میرا مسکن ہے، وہ راستے جو میرے قدموں سے آشنا تھے، وہ مناظر جو میری آنکھوں میں رچ بس گئے تھے، انہیں میں نے اسکرین پر منتقل کر دیا تاکہ وہ لوگ جو حیدرآباد سے دور، بہت دور جا بسے ہیں، وہ اس شہر بے مثال کی خوشبو کو محسوس کر سکیں، ان گلیوں میں پھر سے چل سکیں اور اس مٹی کی مہک کو اپنے دل میں بسا سکیں۔ یہ سفر صرف مناظر کو محفوظ کرنے تک محدود نہ رہا، بلکہ اس نے مجھے ایسے انمول لوگوں سے ملوایا جنہوں نے مجھے بے پناہ محبت دی، پیار دیا، عزت دی۔ میں ایک عام سا شخص ہوں، ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، اور نہایت ہی معمولی وسائل کے ساتھ میں نے اپنے یوٹیوب کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ابتدا میں ایک چھوٹے سے موبائل پر ویڈیوز بنائی، مگر پھر ایک ہمدرد نے مجھے ایک کیمرہ تحفے میں دے دیا، اور یوں میری آنکھوں کو ایک نئی بصیرت مل گئی۔ میری پرانی موٹر سائیکل جو کبھی میرے سفر کی رفیق تھی، اس کی خراب حالت دیکھ کر ایک محسن نے مجھے بائک بھیج دی جو آج میری سواری ہے، جس پر سفر کرتے ہوئے میں حیدرآباد کی کہانیاں جمع کر رہا ہوں اور آپ سب کو یہ شہر دکھا رہا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میرے پاس ایک ڈرون کیمرہ ہو تاکہ میں محبتوں کے اس شہر کو پرندوں کی نظر سے دیکھ سکوں، اس کی وسعتوں کو اپنی آنکھوں سے ماپ سکوں، اور یہ خواب بھی ایک ہمدرد نے پورا کر دیا۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میرے اس شوق میں اتنے لوگ میرا ساتھ دیں گے، میری حوصلہ افزائی کریں گے، مگر آپ سب کی اپنائیت نے میرے قدموں کو جلا بخشی، اور میرا یہ سفر آج تک جاری ہے۔ بظاہر آسان نظر آنے والا یہ راستہ ہمیشہ پھولوں سے بھرا نہ تھا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں میرا کام پسند نہ آیا، کچھ نے میرے جذبے پر سوال اٹھائے، کچھ نے میرے الفاظ پر اعتراض کیا، کچھ نے میرے خلوص کو پرکھنے کی کوشش کی، میری حوصلہ شکنی کی، مگر میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ انہی کی تنقید نے مجھے سکھایا کہ کیسے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیسے ہر لمحہ، ہر قدم، ہر ویڈیو میں اپنی ذات کو نکھارا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سفر کا آغاز صرف حیدرآباد کو دکھانے کے لیے کیا تھا، مگر قدرت کو مجھ سے کچھ اور کام لینا تھے۔ اس چینل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگوں سے جوڑا جو نیک دل تھے، جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے تھے، اور یوں ہم نے کچھ ضرورت مندوں تک پہنچنا شروع کیا۔ کسی کا چولہا بجھنے سے پہلے راشن پہنچانے کی کوشش کی، کسی کے آنسو خشک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔
کسی کی بے بسی میں امید کا دیا جلانے کی صحیح کی، مگر میں جانتا ہوں کہ ہم سب تک نہیں پہنچ پاتے۔ کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، مگر میرا کام بہت محدود ہے، میں بہت کم ہمت ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ استطاعت عطا کرے کہ کسی کو انکار نہ کرنا پڑے، کسی کی امید کو ٹوٹنے نہ دیا جائے اور ہر ضرورت مند تک پہنچنے کی طاقت ملے۔ آمین۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، وہ ماہ مقدس، وہ رحمتوں کا مہینہ جو دلوں میں ایثار کی شمع روشن کرتا ہے۔ گزشتہ رمضان کی طرح اس ماہ رمضان میں بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ کچھ گھروں تک راشن پہنچایا جا سکے، تاکہ کوئی دسترخوان خالی نہ رہے، کوئی چولہا بجھا نہ رہے اور کوئی بچہ سحری اور افطاری کے وقت حسرت بھری نگاہوں سے کسی کی طرف نہ دیکھے۔ یہ حیدرآباد کا حالی روڈ ہے اور اس وقت میں اصغر کریانہ اسٹور کے سامنے موجود ہوں، جہاں سے آج ہم نے 73 راشن کے بیگ تیار کروائے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک بیگ کے اندر کون کون سی کھانے کی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ 20 کلو آٹا ہے، 4 لیٹر آئل ہے، اس کے علاوہ یہ دالیں ہیں، ماش چنے کی اور ثابت چنے بھی ہیں، مسور کی دال ہے، مونگ کی دال ہے، بیسن ہے۔ چونکہ رمضان ہے تو لوگ پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں تو اس لیے بیسن بھی ایڈ ہے، اور چائے کی پتی ہو گئی، لال مرچی ہو گئی، سوئیاں بھی ہیں، ہلدی بھی ہے، اور رمضان کے سلسلے میں ہم نے کھجور بھی ایڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ 5 کلو چاول ہے اور 5 کلو ہی چینی ہے، اور رمضان کے لیے ہی روح افزا جو ہے 1.5 لیٹر کی یہ جو بوٹل ہے، یہ بھی ہم نے ایک بیگ کے اندر ایڈ کی ہے۔ آج ہمارے پاس راشن کے بیگ کی تعداد زیادہ ہے، تو اس لیے میں نے اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بھی زحمت دی ہے کہ وہ اس کار خیر میں میرا ہاتھ بٹائیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں اور ضرورت مند خاندانوں تک یہ نعمتیں پہنچانے میں میری مدد کریں۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ عامر بھائی کیا حال ہے؟ شہزاد بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اور باؤ بھائی، ادریس بھائی، ارسلان بھائی اور شیروز بھائی کو تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ راشن کے بیگ محض اجناس کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کے لیے امید کی کرن ہے تو کسی کے لیے مہینے بھر کا سکون۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو کسی خالی دسترخوان کو بھر سکتی ہیں، کسی ماں کی پریشانی کو کم کر سکتی ہیں اور کسی بوڑھے باپ کے چہرے پر اطمینان لا سکتی ہیں۔ یہ سب میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان ہستیوں کی جانب سے ہیں جن کے دل انسانیت کے درد سے لبریز ہیں، جو کسی کی بھوک مٹانے کو اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ ان 73 راشن کے بیگ میں سے 12 بیگ ایک نیک دل خاتون نے جو امریکہ میں مقیم ہے، خالد احمد خان اور قمر احمد خان کے ایصال ثواب کی نیت سے عطیہ کیے ہیں۔ 10 بیگ امریکہ سے رضوان صاحب اور امبر صاحبہ کی جانب سے ہیں، اور 10 بیگ قطر سے اطہر بیگ مرزا صاحب نے عطیہ کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہزاروں میل دور رہ کر بھی ان ضرورت مندوں کو فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ باقی کے بیگ دنیا بھر میں پھیلے ان گمنام فرشتوں کی طرف سے ہیں جو اپنی شناخت چھپاتے ہیں مگر اپنے دل کی وسعتوں سے یہ نعمتیں بانٹتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نیک اعمال پر کسی تعریف کے خواہاں نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کسی ضرورت مند کے دسترخوان پر جا پہنچے، کسی بے سہارا کے لیے امید بنے اور کسی مجبور کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلبگار ہیں۔ اللہ میں آپ کو خوش رکھے گا، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ بچے ہوں گے، خوش رہیں گے، آباد رہیں گے۔ راشن سے بھری ایک گاڑی تقسیم کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر حالی روڈ پر موجود ہیں۔ ایک نئی امید، ایک نئی ہمت کے ساتھ بیگ گاڑی میں رکھے جا رہے ہیں تاکہ مزید گھروں کی دہلیز پر یہ نعمتیں پہنچائی جا سکیں، مزید چہروں پر مسکراہٹیں بکھر سکیں
اور مزید پریشان حال دلوں کو تسلی دی جا سکے۔ اب ہماری منزل لطیف آباد نمبر 12 ہے، وہ علاقہ جو حیدرآباد کے پسماندہ ترین بستیوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں زندگی کی سختیاں یہاں رہنے والے لوگوں کے چہروں پر گہری لکیروں کی صورت میں نمایاں ہیں، جہاں امیدیں آزمائشوں میں گھری رہتی ہیں اور جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے کی جانے والی جدوجہد اکثر بے بسی کی دہلیز پر دم توڑ دیتی ہے۔ یہاں کئی ایسے خاندان بستے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، کچھ وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لیے صبح اور شام کی روٹی کا بندوبست کرنے سے قاصر ہیں، کچھ وہ معذور جن کے جسم ناتواں مگر عزائم مضبوط ہیں، کچھ وہ پریشان حال لوگ جو زندگی کے طوفانوں میں گھرے رہتے ہیں اور اکثر راہ تکتے ہیں کسی نیک دل انسان کی، کسی فرشتہ صفت ہستی کی جو اس مشکل گھڑی میں ان کے لیے سہارا بن سکے، جو ان کے دسترخوان کی ویرانی کو رونق میں بدل سکے اور جو انہیں یہ احساس دلا سکے کہ یہ تنہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو اس کار خیر میں شامل ہوئے ہیں بے حساب صلہ عطا فرمائے، انہیں اجر عظیم سے نوازے، ان کے رزق میں برکت، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ یہ ہاتھ جو آج دوسروں کی مدد کے لیے اٹھے ہیں کبھی خالی نہ لوٹیں، اور یہ دل جو دوسروں کے لیے دھڑکتے ہیں ہمیشہ سکون اور مسرت سے بھرے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔